بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، ثم الحمد لله وحده. اللهم إنك لست بإله استحدثناه، ولا برب يبيد ذكره ابتدعناه، ولا عليك شركاء يقضون معك، ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك، ولا أعانك على خلقنا أحد فنشركه فيه. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك إلى خلقك، ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أهل بيوتنا، ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما أكرمتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي يراكم وأنتم تتقحمون في النار وإني آخذ بحجزكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصلح ما بينه وبين الله، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام اور قابل صد احترام علماء کرام، طلبہ کرام، مہمانان، بچوں کے جو پروگراموں میں بیانات سنے، جس کا مشن میں حقوق العباد سے بھی تعلق تھا، میراث سے متعلق بھائی بہنوں کے حقوق، علم و عمل، اہل علم کی طرف رجوع، اور اپنی زندگی کے ہر شعبے کو علم نبوت کی روشنی میں لے کر چلنا، اور یہ سارا صدقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے اخلاق اور آپ کا مکہ مکرمہ کا زادہ اللہ شرف، آپ کا وہاں کا 13 سالہ قیام، اور پھر ہجرت اور وہاں کی وہ ساری آپ کی کوششیں، محنتیں، مجاہدے، قربانیاں، دعائیں، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے جنہوں نے وہ خالد اور کیا نام تھا، جن بھائیوں کا 4 بھائی اور 3 بہنوں کا مسئلہ اٹھایا تھا، اور مفتی صاحب تشریف لائے تھے، اللہ جزائے خیر دے اہل علم کو، علماء کرام کو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رہتی دنیا تک کے لیے ایسا پیغام اپنا پہنچا دیا ہے، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری تھی
کہ ہم نے آپ کو عالمی نبی بنا کر، اور قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری بشریت، ہر فرد بشر، وہ آدم کا بیٹا ہو، حوا کی بیٹی ہو، ہر ایک کے لیے ہم نے آپ نے پہلے ہی دن اپنا پیغام پہنچا دیا۔ انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل غیث کثیر الی آخر الحدیث۔ میری مثال اور میرے ساتھ جو کچھ علم و ہدایت آئی ہے اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح۔ تشبیہ دی ہے آپ نے اپنے علم و ہدایت کو پانی سے، کہ پانی کی کیا خصوصیت ہے، پانی کی کیا بات ہے کہ روئے زمین پر ایک فرد بشر ایسا نہیں مل سکتا جس نوعیت کا بھی ہو، جس حیثیت کا بھی ہو، جس طبقے سے بھی اس کا تعلق ہو، دنیا کی جس سمت میں وہ رہتا ہو، ایک فرد بشر ایسا نہیں مل سکتا مردوں میں نہ عورتوں میں کہ جسے پانی کی ضرورت نہ ہو۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علم و ہدایت کی تشبیہ بارش کے پانی سے دے کر خبردار خبردار جتنے تم پانی کے محتاج ہو، وجعلنا من الماء كل شيء حي، تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک خود اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کی زندگی کے راز پانی میں چھپا رکھے ہیں۔ تم میں سے کوئی میرے والے علم سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ پہلا پیغام پہنچایا۔ پھر اس پانی کی دوسری خاصیت اور دوسری صفت یہ ہے، کتنا ہی تندرست توانا ہو، کتنا ہی طول و عرض رکھتا ہو، کیسا ہی لحیم و شحیم ہو، لیکن خدا نہ کرے کبھی کسی کو دست آ جاتے ہیں، لوز موشن جس کو کہتے ہیں، 10 15 20 25 دست آ جائیں تو پہاڑ جیسا آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیری، پیر لڑکھڑاتے ہیں، زبان کے بول بکھر جاتے ہیں، بولنا چاہتا ہے بولا نہیں جاتا، اٹھنا چاہتا ہے اٹھا نہیں جاتا، دیکھنا چاہتا ہے راستہ صاف نظر نہیں آتا کہ کیا ہوا، کہ دست آئے ہیں، دست ہی تو آئے ہیں لیکن یہ دست تو موجود ہیں، پیر موجود ہیں، سر موجود ہے، زبان موجود ہے، آنکھیں موجود ہے، چلو تو صحیح، میں چلنا چاہتا ہوں چلا نہیں جاتا، بولنا چاہتا ہوں بول بکھر جاتی ہوں، کیا ہوا کہ دست آئے، کہ دستوں میں کیا ہوا کہ جسم کا پانی نکل گیا، دستوں میں پانی نکل گیا۔ جتنے تم توانا ہو، جتنے تندرست ہو، جتنے ہٹے کٹے ہو، جتنی دولتوں کے مالک ہو، اور جتنے تم جہاں کہیں جس حیثیت سے ہو، یاد رکھنا جس میں انسانی سے پانی کے نکلنے پر جس طرح انسان ادموا ہو جاتا ہے، میرا والا علم اور میرے والی ہدایت نکلنے سے تم ادموے ہو جاؤ گے۔ وہ تمہاری گھریلو زندگی ہو، تمہارے عقائد ہوں، تمہاری عبادات ہوں، تمہارے اخلاق ہو، تمہاری معاشرت ہو، تمہارے معاملات ہو، تمہاری انفرادی اجتماعی زندگی ہو، تمہاری دنیاوی ہو، اور دنیا سے رخصت ہونے والی زندگی کا دن ہو۔ جس طرح جسم سے پانی دستوں کے راستے سے نکلنے کے آدمی ادموا ہو جاتا ہے، اس طرح علم و ہدایت کے نکلنے سے ادموا ہو جاتا ہے۔ انسان ہو، بشر ہو، تمہارے ساتھ مسائل ہیں، کسی کے ساتھ گھریلو، کسی کے ساتھ کاروباری، بیٹے بیٹی کے، بہو بیٹیوں کے، ساس بہو کے، نند بھاوج کے، چھوٹے بڑوں کے، مالداروں غریبوں کے، عوام و خواص کے، حکومتوں اور پبلک کے، انسان ہو، اور تم اپنے مسائل کے حل کے لیے زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہو، مشرق مغرب کو ناپ لیتے ہو، نہ جانے کن کی خوشامدیں اور کن کی منت و سماجت کرتے ہو، ایسے جیسے سخت پیاس
اور وہ پیاس بھی گرمی کی شدت کے زمانے، وہ مے جون کی وہ گرم ہوائیں لوہیں، اور جس میں ہر تھوڑی دیر کے بعد حلق خشک ہو جاتا ہے۔ اس پیاس کو بجھانے کے لیے لوگ طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، آئس کریمیں، فالودے، ٹھنڈی بوتلیں، قسم قسم کے پھلوں کے عصیر اور اس کا جوس، اور نہ جانے کتنی شکلیں تدبیریں اختیار کرتے ہیں، لیکن اس مجمع کا کوئی فرد انکار نہیں کر سکتا، کوئی فرد انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ وقتی حلق کو صرف تر کرتی ہے، ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اصل پیاس جو بجھتی ہے وہ صرف اور صرف سادے پانی ہی سے بجھتی ہے۔ اسی لیے آئس کریم کھا کے بھی یوں کہتے ہیں پانی لاؤ، ہے بھائی آئس کریم تو کھا لی، آئس کریم تو کھائی، باقی پیاس تو پانی ہی سے بجھے گی۔ قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جتنے چاہے جتن کر لو، جتنے چاہے زمین و آسمان کے قلابے ملا لو، مشرق مغرب کو ناپ لو، اور جو کچھ تم کر سکتے ہو اپنے مسائل کے حل کے لیے، خبردار خبردار اگر آئس کریم سے اور فالودوں سے اور ٹھنڈی بوتلوں سے اور قسم قسم کے مشروبات سے اگر تمہاری پیاس نہیں بجھتی تو دنیا کی تمام دوڑ و بھاگ اور تمام تمہارے قلابے ملانے سے تمہارے مسائل نہیں ہوں گے۔ صرف سادے پانی سے پیاس بجھتی ہے، میرے والے علم اور میری والی ہدایت کے ہی راستے سے تمہاری دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ پیغام حضور نے قیامت تک آنے والوں کو پہنچایا۔ میرے بزرگوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتیں کوئی شمار کرنا شمار نہیں کرنا۔ ایک آنکھ، ناک، سر سے پیر تک کے اعضاء جوارح، ناخن، آنکھوں کی پلکیں، یہ بھاؤں کے بال، کیا نعمت ہے۔ لیکن تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت، سب سے اہم نعمت، سب سے پہلی نعمت، اور یوں کہہ سکتے ہیں ام النعم، نعمتوں کی ماں۔ جس طرح ماں سے بچوں کے سلسلے چلتے ہیں، یہ وہ نعمت ہے کہ جس سے تمام نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہ نعمت ہے اللہ کا دین، اور دین جس راستے سے، جس محنت سے، جن مجاہدوں سے زندگیوں میں آتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر دین اور دین کی محنت سے اگر کوئی بڑی نعمت ہوتی تو اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے نبی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات، اللہ نبیوں اور پیغمبروں کو وہ چیز دے کر بھیجتے، لیکن ہر نبی ہر پیغمبر کے ساتھ دین آیا اور دین کی محنت آئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی شان۔ ایک یہودی عالم نے، جیسے انہوں نے وہ حضور کے اخلاق پر تقریر کی تھی، ایک یہودی عالم آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی صفات بتائیے۔ حضرت عمر کانپ گئے، میں میری ہمت نہیں۔ جب لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے، میرا نمبر تو 40واں، بھائی بلال کے پاس چلے جاؤ، وہ حضور کے ساتھ رہے ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے۔ وہ یہودی عالم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کانپ گئے، حضور کے اخلاق میں بیان کروں، میری ہمت نہیں ہے۔ صاحبزادی کے پاس چلے جاؤ، اگر ان سے کوئی چوک بھی ہوئی تو صاحبزادی ہونے کے ناطے معاف ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ ابا جان کو میں نہیں بیان کر سکتی، علی کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت ذہین تھے، باب مدینۃ العلم،
باب مدینۃ العلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ حق تعالیٰ شانہ نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں اس کو گن لیا، کہ اسے کون گن سکے؟ بھلے آدمی اس کائنات کو متاع قلیل کہا، تھوڑا سا سامان، اس تھوڑے سے کو نہیں گن سکتے ہو تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ قلیل کو نہیں شمار کر سکتے، عظیم کو کہاں سے شمار کر؟ لو بھاگ جاؤ، بعد از خدا بزرگت رہی اور قصہ مختصر۔ سیرت نگار تھک گئے، مضمون نگار تھک گئے، سیرت کے واعظ اور سیرت کی تقریریں کرنے والے، کہ جتنوں نے جتنا لکھا، جتنا پڑھا، جتنا دیکھا اور جتنا بیان کیا، کہ سب نے اپنے قلم پھینک دیے کہ ہم آپ کو بیان تھے۔ اور ہمیں یاد ہے مرتبہ حج میں تھے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، معمول تھا عشاء کی نماز کے بعد حاضری دینے کا، اور اس کے بعد پھر اپنی جگہ واپس آتے تھے، کھانا وانا ہوتا تھا، ساتھی ایک کے بعد دیگرے آتے رہے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم لوگ بھی حاضر ہو گئے۔ مسجد کے صحن میں کھڑے تھے، بہت ٹھنڈا سانس لیا، فرمایا سلام عرض کر کے آئے تھے، اللہ جن کو چشم بصیرت دیتے ہیں، جن کی دل کی آنکھیں کھولتے ہیں، جنہیں دکھائی دیتا ہے، اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی بصیرت سے، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، جیسے حلیم کے غصے سے بچنے کو کہا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں پیتے رہتے ہیں، ان کے غصے سے بہت بچنا چاہیے، ایسے مومن کی فراست۔ حضرت نے بہت ٹھنڈا سانس لیا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، فرمایا اوہو ہم نے تو اپنے نبی کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے تو اپنے نبی کو پہچانا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک جملہ کہا، اور میں نے دیکھا برسوں اس کی دعائیں اجتماعات میں، روزانہ کی جماعتوں کو روانہ کرنے کے وقت میں جو دعائیں مانگتے تھے، برسوں یہ دعا مانگتے رہے۔ جملہ یہ فرمایا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امت کا نصیبہ ہی سو گیا ہے، امت کا نصیبہ ہی سو گیا ہے۔ اور پھر ایک مدت تک یہ دعائیں مانگتے رہے، اے اللہ امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے، اے اللہ امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے۔ میرے بزرگوں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ اس وقت کہا گیا تھا، مدینے والوں کو حق تعالیٰ شانہ اس نعمت کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، مدینے والوں اس نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، وہ اوس و خزرج کی لڑائیاں جو 120 سال سے چلی آ رہی تھی، بے نہایت خون بہہ چکا تھا، بڑی جانیں کھپ چکی تھی، کہیں سے کسی کو کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا، کوئی صلح کی شکل نہیں بن رہی تھی، انسانی کھوپڑیوں کے پیالوں کو نکال کر اس مرے ہوئے کا خون بھر کر پینے کو شجاعت و بہادری اور دلیری کہا جاتا تھا۔ ایسے میں اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ پہلے آپ نے فرمایا مالی اراکم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم اپنی منمانیوں، تم اپنی جی کی چاہتوں، اپنی خواہشات اور انسانی شرافتوں سے، آدمیت کے جامے سے نکل کر اور اسے بالائے طاق رکھ کر ایک حیوانی زندگی ایسی جی رہے ہو کہ اوندھے منہ جہنم میں گر رہے ہو۔
مالی اراکم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ اوندھے منہ تم جہنم میں گر رہے ہو. وانی آخذ بحرزکم، اور میں اللہ کا نبی تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. یہ تمہاری صلاحیتوں کے کھپانے، تمہاری جانوں کے لگانے اور تمہارے مالوں کے خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے جس پہ تم کھپ رہے ہو، تھک رہے ہو، لگ رہے ہو. یہ تمہاری زندگیاں جس پہ ضائع ہو رہی ہے، یہ مٹی کے ڈھیلے، یہ چتھڑے، یہ لتھڑے، راستے کی پڑی ہوئی چیزیں، اس پہ تمہاری زندگیاں کھپ رہی، اسی پہ تم لڑ رہے ہو، اس پہ تم خون بہا رہے ہو. تمہاری زندگیوں کے لگنے، تمہاری دولتوں کے صحیح خرچ ہونے اور خدا داد تم پہ جتنی صلاحیتیں ہیں، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس طرح سونے چاندی کی کانوں سے تشبیہ دی ہے انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کو. جن زمینوں کے ٹکڑوں پر، جن لوہے کے ٹکڑوں پر، جن تلواروں کی جھنکاروں پہ، جس شرب و شری لقموں پہ، جن اینٹوں، پتھروں، چیزوں، لیفڑوں اور سونے چاندی کے ٹھیکروں پر جس پہ تم اپنے آپ کو کھپا رہے ہو، یہ تمہاری جانوں کے لگنے کی جگہ نہیں ہے. تمہارا وقت جس کے ایک سانس میں بڑے بڑے سودے ہوتے ہیں، تمہارے سانسوں میں سودے ہوتے ہیں، وہ انعامات کے، وہ نعمتوں کے دروازے کھلواتے ہیں. تم بیٹھے ہو، تمہیں کوئی بیٹھا دیکھ رہا ہے، لیکن تمہارے سانس ہے، تمہارا پاس انفاس ہے، تم سانس لیتے ہو، نکالتے ہو، داخل کرتے ہو. بڑے سودے ہو رہے ہیں اللہ کی رضا کے، نبی کے ہاتھوں جام کوثر، نبی کی شفاعت کے حاصل کرنے، اللہ کو راضی کرنے، نعمتوں کے دروازے کھلوانے، رحمتوں کی بارشیں برسوانے، علم نبوت کے چشموں کے جاری کرنے، انسانی استعدادوں کے شاہراہ نبوت پر آنے. تم اپنے سانسوں میں وہ فیصلے کر سکتے ہو، وہ سودے کر سکتے ہو. سانس، سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، رات، ہفتے، مہینے، سال، اسی کے مجموعے کے نام تو زندگی ہے. جس کے سانس ایسے قیمتی، اس کے منٹ، اس کے دن رات، اس کے مہینے، وہ زندگی کہاں لگ رہے ہو، کہاں لگ رہے ہو. اور یہ ہم سب جانتے ہیں، قرآن نے خود اعلان کیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نمونہ عمل تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں. یہ خطاب آپ کا صرف اہل مدینہ سے، اور یہ خطاب آپ کا صرف اوس و خزرج سے نہیں، حضور قیامت تک کی بشریت کے لیے نمونہ ہے. ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، سب سے پہلے ہم مخاطب ہیں. کہاں تھک رہے ہو، کہاں لگ رہے ہو، دولتوں کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہو، استعدادیں کہاں ضائع کر رہے ہو، صلاحیتوں کو کیسے اپنے ہاتھوں آگ لگا رہے ہو. جس طرح ایک بیڑی پینے والا پیسے ہی سے تو بیڑی خریدتا ہے اور اس کو جلانے کے لیے ماچس پیسے سے، لگا پیسے میں آگ، لگا پیسے میں آگ، لگا پیسے میں آگ، اپنے ہاتھوں سے کہتا ہے. صلاحیتوں کو کس طرح برباد کر رہے ہو. اس لیے کہ تمہارا تو عقیدہ یہ ہے کہ تمہارا نبی کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آیا کرتے تھے. جب ایک نبی تشریف لے جاتے تو دوسرے نبی آ کر دین اور دین کی محنت لے کر آتے تھے اور وہ محنت کرتے تھے. تمہارے نبی نے اپنی والی ساری ذمہ داری، اسی لیے یہ جن کے دستار بند رہی تھی میں یہ کہا تھا یہ صرف دستار نہیں ہے، یہ دستار ذمہ داری ہے. اور مولوی صاحب بہت اس سے کہہ رہے تھے، اناسی فارغ ہو رہے ہیں،
اور اس سے میرا ہمیشہ جھگڑا رہا ہے. کیا دوں؟ کیا دوں؟ یہ فارغ ہوئے؟ فارغ تو اب تک تھے. لکڑی کا بھاؤ معلوم، نہ نون کا، نہ نمک کا، نہ کپڑے کا. سردی کے ان کے آ گئے، گرمی کے ان کے آ گئے، گھروں سے ناشتے آ گئے، ماہانہ خرچ آ گیا. یہ تو فارغ تھے. یہ فارغ تھے علم قرآن کے لیے، علم حدیث کے لیے، علم فقہ کے لیے. یہ فارغ تھے، کتب خانے ان کے لیے تھے، نایاب اور نوادرات ان کے لیے تھی. اساتذہ ان کے سروں پر تھے، ان کے مشرف، ان کے مشیر. کہ ان کا تو ایک ہی کام تھا، پڑھو 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 اور اسے زندگی میں جگہ دو، پڑھو زندگی میں جگہ دو. یہ فارغ تھے اسی کے لیے. یہ فارغ نہیں ہو رہے ہیں، اب ذمہ داریاں ہیں اور یہ دستار ذمہ داری کی ہے. وہ جو مولوی صاحب نے کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر، اور ایک جملہ استعمال کیا تھا، مجھے اس سے اتفاق نہیں. کہہ دوں؟ مکے والوں کی تکلیفیں، مکے والوں کی ایذائیں، مکے والوں کی وہ ساری جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اور مکے والوں نے کیا. مولوی صاحب نے کہا تھا آخر میں مجبور ہو کر، کہا تھا، ارے سنا بھی تھا کہ نہیں؟ یوں کہا تھا آخر میں مجبور ہو کر حضرت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. بالکل نہیں، مجبور ہو کے آپ نے ہجرت نہیں کی تھی. وہ ایک ذمہ داری دی گئی تھی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پیارے نبی، ہم نے آپ کے سر مبارک پر یہ تاج رکھا ہے. آپ کی دو ذمہ داریاں ہیں. اللہ کا ہر بندہ بندی اللہ سے وابستہ ہو جائے، اس کی آواز لگانا، اس کی دعوت دینا، اور اپنی دنیا سے رخصتی سے پہلے، آپ دنیا سے رخصت ہوں، آپ دنیا سے پردہ فرمائیں، اس سے پہلے آپ کو ایک ایسا مجموعہ تیار کرنا ہے جو سر سے پیر تک آپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے یہ ذمہ داری ہر قیمت پر ادا کرنی ہے. اس لیے اس کا جواب دینا ہے. جیسے قرآن نے جگہ کہا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. یہ جتنا جو کچھ دنیا کب سے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، کیا کیا ہوا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فجر سے بیان شروع کیا اور مغرب تک، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب تک، دنیا کی ابتدا سے لے کے انتہا، اور اس میں اخیر میں جتنے فتنے جن جن شکلوں میں، وہ سارے آپ نے ایک ایک بیان کر دیے. اسی لیے احادیث کی کتابوں میں جہاں کتاب الادعیہ ہیں کہ ہر قدم پر دعا کے راستے سے رہبری کی ہے. مسئلے کا حل اللہ سے کہنا ہے، مسئلے کا حل اللہ سے کہنا ہے، مسئلے کا حل اللہ سے کہنا ہے. یہاں تک کہ وہ وقت جب آدمی خوب گہری نیند سے اٹھتا ہے اور ایک خاص قسم کی آواز اور انگڑائی لیتے ہوئے جو کرتا ہے، بخاری میں موجود ہے. میں تو جاہل مطلق ہوں، صاف بات، مجھے کوئی وہ نہیں. ان سے جو سنا ہے، ان سے جو پڑھا ہے، ان کے مضامین پڑھتے ہیں، ان کے خطبات سنتے ہیں، ان کی تقریر، اس سے میں تو اپنا سنا ہوا اور تھوڑا بہت جو یاد ہے وہ سبق سنا رہا ہوں. یاد رکھنا، میں کچھ نہیں ہوں، نہ میرے پاس علم نہ عمل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا باب اذا تعرّا، ایک خاص قسم کی آواز جب آپ انگڑائی لیتے ہوئے، اس وقت کے کلمات، اب کتنی زبردست دعا،
کہ جو اس وقت میں ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس کے بعد جتنے عمل کرتا ہے سب پہ قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے، کہ آنکھ کھلنے سے لے کر بسمک ربی وضعت جنبی ان احییتھا فاحفظھا، بستر پر دوبارہ لوٹنے تک، ان دونوں کے بیچ میں جتنی تگ و دو، جتنی چلت پھرت، جتنی نقل و حرکت جہاں کہیں ہوئی، درسگاہ میں آئے ہیں تو اساتذہ کی خدمت میں بیٹھے ہیں تو ماں باپ کے پاس ہیں تو بیوی بچوں کے پاس ہیں تو کھیت کار میں ہیں تو دکانوں فیکٹریوں کارخانوں انڈسٹریز میں ہیں تو دفتروں آفیسوں میں ہے تو جہاں جہاں جتنی نقل و حرکت، ہر قدم پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں ہر ایک کی پوری رہبری کی ہے۔ کہنے کی ذات صرف اللہ کی، کہنے کے لیے صرف ذات اللہ کی۔ اسی لیے حضرت سالم رضی اللہ تعالی حضرت عمر کے پوتے عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے ایک مرتبہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے، وقت کا خلیفہ سلمان ابن عبد الملک تھا، وہ آیا، اس نے کہا حضرت جی چاہتا آپ کی کچھ خدمت کروں۔ آپ کچھ فرمائیں، آپ کی کوئی ضرورت ہو۔ تو مولوی صاحب نے پڑھی نا وہاں صدیق صاحب والی کہ اللہ کے در پر آ کر کہنے کے بعد پھر کسی کے در جانے کی ضرورت نہیں۔ اور ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جسے اللہ کے در پر آنا آ گیا، جسے اللہ کے در پر آنا آ گیا، اللہ سے کہنا سیکھ لیا، ہر در سے بے نیاز ہے، کسی سے کہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بھائی اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اور ایک معقول بات ہے، آپ کسی کے ہاں مہمان ہیں، جو آپ کا میزبان ہے بیچارہ غریب ہے، دال بھات یا دال روٹی، سبزی روٹی، چٹنی روٹی جو اس کی حیثیت ہے، آپ اس کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اس کے گھر میں ہیں، اور اس کے بچے سے یوں کہ میاں منع ذرا ادھر تو آؤ، یہ پیالہ لو اور دیکھو پڑوس سے سالن لے آؤ۔ میزبان خوش ہوگا کہ اگر یہی شوق تھے تو وہیں مرتے، یہاں کیوں مرے؟ میرے دسترخوان پر میرے گھر میں مجھے رسوا کر رہے ہو کہ میرا بچہ یہاں سے وہاں سے لا کر کے تمہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، یہ خانہ خدا، یہ عبادت گاہیں، یہ مساجد، یہ شاہی دربار، یہ شہنشاہ کے دربار، اس کے در پر آنا آ جائے اور اللہ سے کہنا آ جائے، پھر کہیں کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ خلیفہ انتظار کرتا رہا کہ باہر تشریف لائیں گے، باہر تشریف لائے، عرض کیا کہ اب کچھ فرما دیں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم میری دنیا کی ضرورتیں پوری کرو گے یا آخرت کی؟ کہنے لگا حضور آخرت کی ضرورت میں کیا پوری، یہ دنیا کی کوئی ضرورت ہو۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کی یہ ساری کائنات ہے، جو ساری کائنات اور سارے عالم کا پیدا کرنے والا، 7 زمینوں اور 7 آسمان، خالق کل شیء، خالق کل، آج تک اس سے بھی دنیا کے لیے تو میں نے نہیں کہا ہے، تم سے کیا کہوں؟ یہ ہے سیرت کی روشنی میں چلنا، یہ ہے علم کی رہبری میں چلنا۔ خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تکلیفوں سے عاجز آ کر، تکلیفوں سے شاکی ہو کر، تکلیفوں سے مجبور ہو کر نہیں تھی، ایک ذمہ داری کا احساس تھا۔ اور یہ میں ان فارغ ہونے والے طلباء سے بالخصوص
اللہ ان کو علم و عمل کی دولت نصیب فرماوے، ان علم کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کی توفیق دے، اور اپنے ہر بھائی سے سب سے بڑی چیز احساس ہے۔ اب وہ بھائی عبدالحق صاحب نے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ پون گھنٹے سے زیادہ مت لیجیے ہو، پونے 2 گھنٹے جو میں بیٹھا ان کے لیے اس کا کیا، کہاں گئے؟ ہاں میرے پہ تو پابندی لگا دی، پون گھنٹہ، اور یہ نہیں کہا کہ میں ہمارے بچے جو ہے پونے 2 گھنٹے لیں گے تمہارے۔ خیر باقی وہی بات، انتقام تو لینا نہیں، اس لیے کہ وہی عفو درگزر کی بات ابھی سنائی تھی مولوی صاحب نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت مبارکہ، اور پھر کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر جس طرح آپ نے فرمایا تھا انتم الطلقاء، تمہیں سب کو معافی ہے۔ بھائی خیر، لیکن میں نے گھڑی نہیں دیکھی تھی اس وقت میں، کتنے بجے شروع کیا تھا کچھ یاد ہے؟ 35 منٹ ہو گئے، 10 منٹ باقی ہیں، اور آخری کہہ دوں، تم سارے 4 مہینے کے لیے چلو تو پھر میں تمہیں بہت سناؤں گا انشاءاللہ، اس کی نیت کر، اور یہ تو سال والے ہیں۔ بس مجھے تو اتنا عرض کرنا ہے کہ خدا کرے اس لیے کہ ہر امتی جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ براہ راست حضور کا وارث ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھیے، کتنی جگہ اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کتنی جگہ کہا ہے قرآن۔ جس وقت اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہے ہیں، اس امت کا بچہ وہ ایسا ان پڑھ جسے اپنے نام کا دستخط کرنا نہیں آتا، دنیا کے کسی کنارے پہ رہتا ہے، اور جو آئے گا اور حضور کی رسالت کا اقرار کرے گا اور توحید کا، اس سے خدا براہ راست اللہ مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، کتنی جگہ یا ایھا الذین آمنوا، اور براہ راست اللہ مخاطب ہے۔ ہماری سعادت ہماری اس سے بڑی کہ اللہ، ارے شیخ الحدیث صاحب اگر کسی تعلیم سے بات کر لے وہ پھولا نہیں سماتا، حضرت سے میرے خصوصی تعلقات ہیں، حضرت کی خصوصی عنایات ہیں، حضرت کی خصوصی توجہ ہیں، اور محتمین صاحب اگر کسی کو بلا کے جب پھر تو ایسا شعر ہو جاتا ہے میں کہہ دوں گا مالک الملک خالق کائنات، ہر کلمہ گو کے بچے سے براہ راست مخاطب ہے۔ جیسے کسی بچے کو باپ بلائے، ارے بیٹے جی ابا جی، اب ابا جی نے کوئی کام بتایا، دیکھو امی سے کہو 2 مہمان آنے والے، کام بتاتے رہتے ہو، چھوٹے سے کہو نا، اے مننے یہاں تو آئیو، جی ابا جی، اندر سے پانی، اچھا ٹھنڈا پانی لائیے، ہر وقت یہ بیٹھی نا، اس سے کہو نا بہن یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو جی اللہ پاک تمہارے پاس جو جان ہے، جو مال ہے، جو صلاحیتیں ہیں وہ ہماری دی ہوئی ہے، اس سے ہمارے دین کی مدد کرتے ہیں۔ ہم سڑکوں کو تو بنا رہے ہیں، ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں، نت نئے کپڑے لا رہے ہیں، ایسے فرنیچر بسا رہے ہیں، اور انگلینڈ سے آ رہا، ساؤتھ سے آ رہا، افریقہ سے آ رہا، امریکہ سے آ رہا، یہاں پلاٹ وہاں پلاٹ، یہ بلڈنگ وہ ہر وقت تبلیغ۔ مننے تم تو یوں کہہ رہے تھے ابا ہمیں آپ سے بہت محبت ہے،
اچھا بیٹے، نہیں ابا بہت محبت ہے. اچھا مجھے ابا بہت محبت ہے. اچھا بیٹے، اچھا، بہت اچھا. یہ سامان ذرا اپنی امی کو پہنچا دو. ابا آپ تو، میں کہہ رہا ہوں بہت محبت ہے. قال اللہ قال الرسول قال اللہ قال الرسول قال اللہ قال الرسول کر کے ایک نہ دوں گا، نہ باپ کو پانی پلاؤں گا، نہ ماں کو سامان پہنچاؤں گا، نہ مہمان کی کوئی خیر خبر لوں گا. قال اللہ قال الرسول. خدا دھوکے میں نہیں آتا، خدا دھوکے میں نہیں آتا. ماں باپ کو اولاد نے دھوکے دیے ہیں، شوہروں کو بیویوں نے دھوکے دیے، بیویوں کو شوہروں نے دھوکے دیے ہیں، اساتذہ کو طلبہ نے دھوکے دیے ہیں، طلبہ نے اساتذہ کو دھوکے دیے ہیں، سرپرستوں کو دھوکے دیے ہیں، پبلک نے اپنے حکمرانوں کو دھوکے دیے ہیں، اور آخری بات منافقین نے نبی کو دھوکہ دیا ہے. ایک اللہ کی ذات وہ ہے جسے کسی نے دھوکہ دیا ہے نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. جو دھوکہ دیتا ہے وہ اپنے ہی کو دھوکہ دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اس پورے مجمع نہیں، امت کا جون سفر جہاں کہیں ہے اس سے براہ راست خطاب ہے. جان مال صلاحیتیں ہماری دی ہوئی ہے، تمہارے پاس امانت ہے. اس امانت میں تصرف کرنے کے لیے تمہاری اپنی ہوا و حوث، تمہاری اپنی منمانیاں، تمہاری اپنی جی کی چاہتے مالی اراکم، اسی کے نتیجے میں تم جہنم کے کندن بن رہے ہو. خبردار، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہاری جانوں کے لگنے، تمہارے مالوں کے کھپنے، تمہاری صلاحیتوں کے استعمال ہونے کے لیے سر سے پیر تک ایک نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو دیا ہے اسے لے لو اور جسے منع کیا ہے رک جاؤ. اسی کو اللہ جزائے خیر دے. جیسے پانی سے کوئی مستغنی نہیں، علماء کی صحبت، علماء کی سرپرستی، علماء کی خدمت میں حاضری، علماء کے علم سے استفادہ، اپنی زندگیوں کے شعبوں میں اس کو عملی طور پر جگہ دینا، اس سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا. اللہ جزائے خیر دے. پوری شریعت کا خلاصہ 2 بولوں میں بتا دیا، حقوق اور حدود. حقوق اور حدود. حقوق بتلائے، حدود بتلائی. پھر ان حقوق میں ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. یہ بہت نازک مسئلہ ہے. عام طور پر لوگ نفلیں بھی، حج بھی، عمرے بھی، تسبیح بھی، ذکر بھی، تلاوت بھی، پڑھنا پڑھانا بھی، لیکن حقوق العباد میں کہ بہت نازک مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ. اللہ جزائے خیر دے اہل علم کو. یہ ہمارے دینی ادارے، یہ ہمارے مدارس، یہ ہماری ساری چلت پھرت، دینی حرکت، جماعتوں کی نقل و حرکت، یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ مشائخ، اللہ ان کے عمروں میں برکت دے اور امت کے دل کی آنکھیں کھول دے. خدا امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ احساس سب سے بڑی چیز ہے. ہوتا ہے نا، سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہے، آدمی وضو، استنجا، کھانا پینا سب سے فارغ ہو کے لیٹتا ہے. آدھی رات کے بعد استنجے کا تقاضا ہوا، بہت دیر تک اپنے آپ کو سمجھاتا ہے پڑھے بھی رہو، پڑھے بھی رہو، لحاظ بھی ہے، گرمائی بھی ہے، کہاں جاؤ گے. بہت دیر تک سمجھاتا ہے، لیکن استنجا زور کرتا ہے کہ اب تو چاہے نہ چاہے اٹھنا ہی پڑے گا. اٹھنے کے وقت کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، لیکن دیواروں کو چھوتا، دیواروں کو پکڑتا، اپنی ضرورت کی جگہ جاتا ہے، اس طریقے سے فارغ ہوتا ہے کہ احساس آدمی کو سونے نہیں دیتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بے حسی سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ بے حسی ہے. کہ امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے، ہم کون ہیں، ہم کہاں ہیں اور ہم کیوں ہیں.
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے دین کا، اور وہ دین ہر ایک کی زندگی میں آئے اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کی دنیا آخرت کے فلاح و بہبود کا جو ضامن ہے، ان تمسکتم بہ ما لن تضلوا ابدا، جس کو کہا ہے اگر قرآن کو تھام لو، قرآنی زندگی جی لو اور اس کے زندہ کرنے کی محنت پر جمے رہو، زمین آسمان کو جائیں 10 دفعے جائیں، پورا پچھم ہو جائے، لیکن تمہیں کبھی کوئی بہکا سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی خرید سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی بچلا سکتا ہے، نہ تم کبھی اپنی راہ بھول سکتے۔ اتنی زبردست وہ ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہر طبقے پر، اس کے لیے کہ سارے جھگڑے، وہ جو 2 بھائی آئے تھے کہ 4 بھائی ہیں 3 بہنیں اور یہ جب نمٹا دو اور وہ کر دو، سبحان اللہ۔ وہ اوس و خزرج کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر زمینیں نہیں بانٹی تھی، یہ تم لے لو لڑو مت، پیسے نہیں بانٹے، دوائیں نہیں بانٹی، کپڑے نہیں بانٹے، صف اول کے فضائل بیان کیے، مسجد کی طرف چلنے کے ہر قدم پر کیا ملے گا وہ بیان کیے۔ اب اور سے بھی بھاگا اور خزرج بھی آ رہا، یہ جو صورت دیکھنے کو تیار نہیں وہ شانہ بشانہ کہ صفیں ایسی جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار، ہر ایک اس کی کوشش ہوئی۔ یہ ہے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اس موقع پر جیسے حق تعالی شانہ نے مدینے والوں کو یاد دلایا تھا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو دین تمہارے پاس آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد بتلا دی۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ، تمہارے ساس بہو کے ہیں تو، نن بھاوج کے ہیں تو، میاں بیوی کے ہیں تو، سیٹ کے اور نوکر کے ہیں تو، اور بادشاہوں اور پبلک کے ہے تو، اور غریبوں اور امیروں کے ہے تو، اور پڑوسیوں کے ہے تو، اور شرکائے کاروبار کے ہیں تو، جتنے جس کے جو مسئلے ہیں ایک ڈگر پر آ جاؤ، اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر لو، اللہ خود تمہارے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیں گے۔ قیامت تک کے انسانوں کو حضور نے ایسا پیٹنٹ نسخہ دیا ہے، ہر درد کی دوا صلی علی، ہر درد کی دوا صلی علی۔ اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو جائے، اسی کا نام ایمان بنانا، اسی کا نام اپنا اور اللہ کا تعلق صحیح کرنا، کہ جس کا جتنا تعلق اللہ سے صحیح، اور اللہ سے تعلق بنگلوں سے، کوٹھیوں سے، کپڑوں سے، چیتڑوں سے، ٹھیکروں سے، لکھڑوں سے، اس سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا تعلق صحیح ہوتا ہے، جتنا غیر جہاں جس شکل میں ہے، جتنا غیر جہاں جس شکل میں ہے، اس کو دل کی دنیا سے رخصت کر دو، کہو لا الہ، کہ سارے کو ایک ساتھ جڑ سمیت کہو الا اللہ، ایک اللہ کی ذات سے نفع نقصان، عزت ذلت، بننا بگڑنا، دنیا آخرت، ہر مسئلے کا حل صرف اس اللہ کے قدرے قدرت میں ہے، اور وہ مسئلے کا حل کرتا ہے بندوں کے اعمال پر۔ یہ 15ویں شعبان آ رہی نا، لوگ کیا کرتے ہیں اس رات کو مولوی صاحب دعا کر دو، مولوی صاحب، بھائی ہم دعا کریں گے لیکن فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہ تو جو سال گزرا ہے نا، کل میں اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا وہاں سورت میں، تو ایک طالب علم کہنے لگا کہ مولوی صاحب 4 دن کے بعد ہمارا امتحان ہونے والا ہے، دعا کریے۔ میں نے کہا منع، سال جیسا گزرا ہے نا اس کے اعتبار سے امتحان ہوگا، ہے نہیں؟ یہ جو شب برات آ رہی، کیا فیصلے ہوں گے نا؟ تو فیصلے کائے پر ہوں گے؟ سال سارا جس طرح گزرا ہے، اچھے برے جس انداز سے بھی، اس پر جب تک فیصلے ہوں گے، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے اگلے سال، جو سال آ رہا ہے، جو 15ویں شعبان سے شروع ہوگا۔ ایسے ہی خالد کہ وہ تو جیسے کرنی ویسی بھرنی، اس لیے میرے بزرگوں میں نے عرض کیا کہ احساس آدمی کی نیند اڑا دیتا ہے۔ اس ساری تبلیغ، ساری چلت پھرت، سارے مدارس، سارے دینی ادارے
اللہ ان اساتذہ کو، علماء کرام کو اور دین کی خدمت کرنے والے ہر شعبے کے ذمہ داروں کو بیش بہا اور اپنی شان شان جزائے خیر دے۔ امت کی رہبری کے لیے، امت کو کوکھیں پکڑ کر کھینچنے کے لیے، امت کی جان و مال اور صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے یہ ساری دوڑ بھاگ، ساری تگ و دو، ساری کاوشیں اور ساری ہے، لیکن یہ ساری امت بچ جائے اس کی ذمہ داری العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے وارث ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے پیش اصل امام اور نائب امام، جتنی ذمہ داریاں اصل امام کی وہ ساری نائب امام کی، کہ جو ذمہ داری، جو غم، جو فکر، جو آنسو، وہ تو مشکل یہ ہے کہ آدھی آیت پڑھتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سے پڑھتے ہیں، اس سے پہلے نہیں پڑھتے امن هو قانت آناء الليل، وہاں سے ہے ایسوں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لیکن ہم آدھی پڑھتے ہیں۔ بہرحال پورے مجمع کو بھی، ہر ایک کو بھی حقوق اللہ، اس میں حقوق اللہ سب سے مقدم ہے، اللہ کا حق، اور اللہ کا حق آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، جتنا اللہ کو مانیں گے، جتنی اللہ کی مانیں گے، پھر اللہ کی عطائیں، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے، اور پھر اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ سے مانگو، پھر کہیں کسی کے ڈر اور کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اسی کا نام تبلیغ ہے، اسی کا نام دعوت ہے، اس کی ان اداروں میں پوری تیاری ہوتی ہے، جیسے فیکٹریوں میں سامان ڈھلتا ہے اور پھر دنیا میں وہ جاتا ہے، کہ یہ دینی ادارے نبوت کے سانچے میں ڈھلنے کی، خلفائے راشدین کی زندگی کے سانچے میں ڈھلنے کی، ما انا علیہ و اصحابی کے سانچے میں ڈھلنے کی، یہ دستگاہیں ہیں، یہ فیکٹریاں ہیں، یہ کارخانے ہیں۔ اور کارخانے کے ڈھلنے کے زمانے میں اگر کسی طرح کی کوئی ایفیکٹ اور کسی طرح کی کوئی کمی رہ جاتی ہے، آرڈر کینسل، کمپنی بدنام۔ اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں یہ نسخہ ہو، اس نسخے پر اگر ہم عمل کر لیں، جیسے پیٹنٹ دوائیں ہوتی ہیں نا، پیٹنٹ دوائیں، ملک کے بادشاہ کو اگر سر میں درد ہو تو کراسنگ، اور اس کی میز پر پوتو مارنے والے کو سر میں درد ہو تو ارے بولو نا، لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، پدم پتی، سکم پتی، پتہ نہیں اور کتنے پتی ہوتے ہیں، ان کے سر میں درد ہو تو، اور اس کے گھر کی برتن مانجنے والی کے سر میں درد ہو تو، کہ سب کو کراسنگ۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، جس نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کے معاملے کو ٹھیک کر لیا، اللہ خود اس کے سارے مسئلوں کو حل کریں گے۔ یہ سیکھنا پڑتا ہے، سیکھے بغیر کوئی چیز آتی نہیں ہے۔ یہ یہاں سیکھا ہے، سیکھے وہ تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ پہلے کہا اقرا اور پھر کہا بلغ ما انزل الیک، پڑھو اور پہنچاؤ، پڑھو اور پڑھنا تو ہے ہی تبلیغ کے لیے، ذخیرہ اندوزی کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے یہ مطالعہ کیا، ہم نے اس کا بھی حاشیہ دیکھا اور مابین السطور بھی دیکھا، اب فلاں شرح بھی دیکھی اور یہ بھی دیکھی اور وہ بھی، ہاں دیکھ لیا، اللہ مبارک کرے، لیکن وہ زندگی میں داخل کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے دوستو، سب سے میری درخواست ہے، فارغ ہونے والوں سے سب سے پہلے ہم سال مانگتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے بھائی عبدالحق صاحب کہ وہ تمہارا کام جتنا ہے تشکیل کا وہ ہم سب کر چکے ہیں، بس تم پون گھنٹہ بول لینا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ایک جگہ اب کیا کرے رکھائی موڈاسا ہے نا، موڈاسا ہے احمدآباد سے آگے، عربوں کی جماعت تھی میرے ساتھ، اور بہت سب جگہ عصر کے بعد ہم نے عربوں کو بھیجا مسجدوں میں، اور ان سے کہا تھا کہ اگر کوئی مسافہ نہ کرے کوئی امام صاحب تو گھبرانا مت، جو مسافہ کرے کر لینا، نہ کرے تو صرف تم مسافہ کر کے آ جاؤ۔ اب وہ جو گئے اور
ہر مسجد سے دھکا، وہاں بڑے چلو بہت بڑے آئے سارے۔ مغرب میں کچھ دیر باقی تھی، میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس لیے کہ ہم یہاں سے گئے تھے سورت اور بھروچ اور یہ سارا تو ایک گاڑیوں کی لائن اور 50 ارب ماشاء اللہ۔ تو میں نے کہا یہ تو طلع البدر علینا تھا جہاں سے آئے، اور اب یہ طائف شریف ہے، گھبراؤ مت۔ لیکن اس کے بعد خدا محمد بن قاسم ثقفی کو لائے بنو ثقیف سے۔ میں نے ان سے کہا کہ اتنا کر لو، پہلی صف میں بیٹھ جاؤ، اس بستی کے لیے جتنا رو سکو اور جتنی دعائیں مانگ سکو۔ دعائیں مانگی خوب۔ مغرب بعد ایک عرب صاحب کا بیان میں نے ترجمہ کیا۔ ایک صاحب آئے، ٹوپی ٹیڑھی، وہی بالوں والی، جنا کیپ، مونچھ لمبی، اور بیٹھے ہوئے کونے میں۔ عرب صاحب نے اپنا بیان مختصر کر کے مجھ سے کہا کہ تم باقی تشکیل کر لو۔ میں نے 2-4 باتیں کہنی شروع کی۔ وہ وہاں سے بولے، وہ مولوی صاحب، میں نے کہا بھائی اب نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ اے مولوی صاحب یہ مضمون پورا ہوگا۔ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نہیں مضمون نماز پڑھ لیں گے۔ ارے بھائی ہم خالی گاتے نہیں ہیں، ہم خالی گاتے نہیں، ہم تو بجاتے بھی ہیں۔ 4 مہینے تو وہ کہنے لگا کیا بجاتے ہو؟ میں نے کہا ان مہمانوں کے اکرام میں، دیکھو تم سے روٹی چاہیے نہ کھانا چاہیے، ان کے اکرام میں نقد جماعت چاہیے۔ اب وہاں جہاں ہر مسجد سے دھکے لگے ہوں اور وہاں سے نقد جماعت، لیکن وہ تھا ذرا ایسا آدمی۔ کتنے آدمی چاہیے؟ قرآن نے تو 11 کوكب کہا ہے، تم 11 مہینے کی 11 آدمیوں کی جماعت، 11 ستارے لے آنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اچھا صبح جماعت آئے کہ مضمون پورا کرو۔ خیر اس نے بیان پورا کروایا، پھر نماز پڑھی گئی۔ صبح کو آیا، اے مولوی صاحب 1 2 3 گن لو۔ سال والے کتنے ہیں بھائی؟ ارے سال والے کتنے ہیں؟ کل 79 فارغ ہونے والوں میں سے افتا والے بول رہے ہیں نا؟ نہیں سارے وہ کہاں ہیں؟ علماء کرام جن کے ذمہ داریوں کی دستار بندی ہوئی ہے، سال والے کتنے ہیں اس میں سے؟ کھڑے ہو جاؤ، جو سال کے لیے تیار ہے ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے مجھے 11 گن کے دیے، میں لوں گا گن کے۔ 79 فارغ ہو رہے ہیں۔ ہاں اپنے تو بھائی لوہا لٹ نام ہے میرا، مولوی لٹ۔ ہاں اس لیے بات پکی ٹھکی۔ کیوں بھائی اتنے کیوں؟ دیکھو ایک بات ہم آپ سے عرض کریں، ہاں کتنی کہیں، لیکن وہ بھائی عبدالحق کا بہت ڈر لگ رہا ہے پیچھے۔ اب میں نے پہلے کہا تھا کہ نہیں بیانات ہو چکے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہم مہمان خصوصی ہیں، اس کے لیے اتنا لمبا سفر کیا، ان کی بات کے سب منتظر ہیں۔ بس یہ جتنے کھڑے ہوئے نا، ان سے میری اتنی درخواست ہے کہ تم یہ طے کر لو کہ تم تو دو گے ہی، تمہارے جتنے ساتھی رہ گئے اور ان میں بھی جن کا آگے تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کا ارادہ ہے، کسی کو افتاء کرنا ہے، کسی کو تخصص کرنا ہے، وہ ان کے علاوہ جتنے کہ بھئی ہم فارغ ہوئے اب اپنا کام دیکھیں گے، آپ جتنے کھڑے ہوئے آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ جتنے ساتھی جن کا آگے تعلیمی سلسلہ باقی رکھنے کا ارادہ نہیں ہے، ان کو ہم انشاءاللہ تیار کر لیں گے۔ کرو گے؟ ارے بولو نا۔ میں یوں نہیں چھوڑا کرتا ہوں، میں تو گلے میں انگلی ڈال کر بلواتا ہوں، حلق میں ٹونسل ہو جاتے ہیں تو ماں کرتی ہے نا، انگلیاں ڈالتی ہے، اماں کیا بیٹا ٹونسل ہو گئے، بولا نہیں جاتا، درد ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی یہ جتنے کھڑے ہوئے تھے ساتھیوں کو تیار کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بولو، اللہ تمہاری مدد فرما رہے۔ باقی مجمع تو یوں سمجھ رہا ہے کہ مولوی صاحب ہم سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو اپنے مولویوں سے اپنے طلبہ سے کہہ رہے ہیں، ہم تو ان کی بات سننے آ گئے تھے، سن لی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد جمعرات ہے نا آج، تو انشاءاللہ بھروچ میں مغرب بعد بھی ہوگی اور وہاں بھی تشکیلیں ہوں گی۔ اس وقت میں ایک اتنا کہہ لو سارا مجمع نبی کے کام کو اپنا کام بنائیں گے۔
نبی کی سوچ کو اپنی سوچ بنائیں گے، نبی کے درد کو اپنا درد بنائیں گے، جانوں کو، مالوں کو، صلاحیتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی ڈگر پر خلفائے راشدین، صحابہ، مہاجرین و انصار اس ڈگر پر چلائیں گے۔ لگاؤ گے؟ اللہ مجھے تمہیں قبول فرمایا، معاف کر دینا بھائی، میں نے وقت زیادہ لے لیا اور حضرت کے بیان کے درمیان حرج ہوا۔